فیض رمضان، فیض رمضان۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج 21 رمضان المبارک 1443 ہجری کی لائیو افطار ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں فیض ٹی وی نیٹ ورک سے۔ میں نازیہ علی فیض رمضان کے ساتھ روز کی طرح آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ آج 21 رمضان المبارک ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں امام علی علیہ السلام کی، وہیں ہم بات کرتے ہیں علم کی، وہیں ہم بات کرتے ہیں شجاعت کی، وہیں ہم بات کرتے ہیں بہادری کی، وہیں ہم ذکر کرتے ہیں یتیموں کا۔ جب یتیموں کی بات آتی ہے تو آج ہی کے دن 21 رمضان المبارک کو نہ جانے کتنے یتیم ایک بار پھر سے یتیم ہو گئے۔ وہ تمام یتیم جنہیں ایک باپ کا سایہ تھا، جن پر ایک شفقت تھی، وہ آج یتیم ہو گئے۔ اس پر ہم بات کریں گے آج زندگی پہ، نہ صرف شان مولا کائنات کی فضائل پر، شہادت پر، لیکن اس کے ساتھ جو آپ سے سوال کیا تھا، سب سے پہلے آپ سب کو وہ سوال بتا دوں اور اس کے ساتھ ہی آج کا سوال بھی۔ کل ہم نے آپ سب سے سوال کیا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام بتائیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام بتائیے۔ 3 آپشنز آپ کو دیے تھے، قصوہ، جمال، نصر۔ قصوہ، جمال، نصر، یہ 3 آپشن آپ کو دیے تھے۔ صحیح جواب ہمیں بتایا ہے مریم نے حیدرآباد سے، قصوہ۔ مریم، آپ کا انعام آپ کے گھر تک یقیناً پہنچا دیا جائے گا فیض ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے۔ آج کا جو سوال ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی تلوار کا نام بتائیں۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی تلوار کا نام بتائیں۔ 3 آپشنز آپ کو بتا دیتی ہوں، التبار، حتف، ذوالفقار۔ یہ 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس، آپ نے اس کا صحیح جواب بتانا ہے۔ آپ کال کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پہ فیض رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن کا آپ حصہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں ان کے تعارف کی جانب بڑھوں، جہاں ہم بات کرتے ہیں، جیسے آغاز میں ہی میں نے کہا کہ آج ہم ذکر کریں گے، آج ہم بات کریں گے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی، کیونکہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور آج ہم کچھ کوشش کریں گے کہ اس ذکر کو آپ تک بھی پہنچایا جائے معروف عالم دین کے ذریعے سے۔ مولانا سید عدنان زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نوحہ خان ہمارے ساتھ معروف موجود ہیں، طاہا غازی، دونوں کو فیض رمضان میں سب سے پہلے خوش آمدید کروں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، جہاں میں نے آغاز میں ہی کہا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو وہیں پر اس عبادت کا آغاز کر لیتے ہیں یہیں سے کہ جہاں ہم نام لیتے ہیں علی، وہیں سے شکر ہو جائے، یعنی آغاز ہو جاتا ہے شان کا، کہ جس شان کی ہم جتنی بات کرتے جائیں اتنا کم ہے۔ میں آغاز چاہوں گی کچھ بچپن سے کیا جائے، جہاں آغوش رسول کی ہم بات کرتے ہیں، وہیں سے بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا، اور آج کا دن 21 ماہ رمضان المبارک یوم علی اور مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے منسوب ہے۔ ہم پوری امت مسلمہ کو مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں، خاص طور پہ امام زمانہ علیہ السلام کے حضور ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، اور یقینی طور پہ مولا علی علیہ السلام کا آغوش رسالت میں آنا جو ہے وہ خدا کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور اگر ہم اس کو اس انداز سے بیان کریں کہ مولا علی علیہ السلام آغوش رسالت سے پہلے آپ کی ولادت ہی، آپ کی آمد ہی خانہ کعبہ میں ہو رہی ہے، اور اس انداز سے آپ کی آمد جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہو رہی ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد جیسے ہی خانہ کعبہ کے پاس گئیں اور انہوں نے اپنی شکم کو مس کیا خانہ کعبہ کی دیوار سے، اور یہ کہا کہ یا اللہ، میں تیرے قرآن پر ایمان رکھتی ہوں، میں تیرے نبوت پر، تیرے انبیاء کے نبوت پر ایمان رکھتی ہوں، اور یا اللہ جب انہوں نے تمام انبیاء کا اور قرآن کا اور توحید کا واسطہ دے دیا تو آخر میں یہ کہا یا اللہ تجھے واسطہ ہے میرے شکم میں اس بچے کا کہ میری مشکل کو آسان فرما۔
تو کسی نے بی بی فاطمہ بنت اسد سے سوال کیا کہ یا بی بی فاطمہ بنت اسد کہ آپ نے تو اللہ کو قرآن کا واسطہ بھی دے دیا تھا, آپ نے تو اللہ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ بھی دے دیا تھا, تو آپ نے یہ واسطہ کیوں دیا کہ آپ کو واسطہ ہے شکم میں میری اس بچے کا کہ میری مشکل کو آسان فرمائے؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد نے جواب دیا اور بڑا خوبصورت جواب دیا. بی بی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ واسطہ اس لیے دیا تاکہ میں دنیا کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جو میرا بچہ ہے وہ دنیا میں آنے کے بعد مشکل کشا نہیں بنا, اگر وہ شکم مادر میں ہے تو مشکل کشا ہے. تو اس انداز سے مولا علی علیہ السلام کا کمال ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو آپ 3 دن تک آپ نے مولا علی علیہ السلام نے آنکھیں نہیں کھولیں, لیکن جیسے ہی آپ آغوش رسالت میں آئے تو آپ نے آنکھوں کو کھول لیا. اب آپ یہ منظر دیکھیں کہ مولا علی علیہ السلام 3 دن تک خانہ کعبہ کے اندر رہے اور 3 دن تک آپ نے آنکھوں کو نہیں کھولا, لیکن جیسے ہی آغوش رسالت میں آتے ہیں تو آنکھوں کو کھول لیتے ہیں. اور مولا علی علیہ السلام جب ہمارے یہاں کسی نومولود کی آمد ہوتی ہے تو اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس کے ہاتھوں میں آئے ہے یا کس کے ہاتھوں میں جائے گا, لیکن مولا علی علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ تھا کہ 3 دن پہلے وہ اپنی والدہ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ جس کے ہاتھوں میں اپنی آنکھوں کو کھولیں گے اسے اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. اور جیسے ہی آپ آغوش رسالت میں آئے اور آپ نے آنکھوں کو کھولا تو مولا علی علیہ السلام نے سب سے پہلی زیارت اللہ کے نبی کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے سب سے پہلی زیارت جو ہے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اور یہاں پر فقط بی بی فاطمہ بنت اسد نہیں جھوم رہی ہیں, حضرت ابو طالب علیہ السلام نہیں مسکرا رہے, بلکہ یہاں پر تو اللہ کے نبی بھی مولا علی علیہ السلام کی آمد پہ مسکرا رہے ہیں. اور میں یہ کہوں کہ فقط اللہ کے نبی جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی آمد پہ نہیں مسکرا رہے, بلکہ اللہ بھی مولا علی علیہ السلام کی آمد پہ خوش ہو رہا ہے. اور مولا علی علیہ السلام جیسے ہی آغوش رسالت میں آئے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی غذا اپنی زبان سے مولا علی علیہ السلام کو دی اور اپنا لعاب اور اپنی زبان مولا علی علیہ السلام کے دہن میں دی. تو لکھنے والے نے بڑی خوبصورت بات لکھی. لکھنے والے نے کہا کہ کیا کہنے, آپ ذرا جملے کو محسوس کیجئے گا, کہ کیا کہنے اس علی ابن ابی طالب کے کہ جو آغوش رسالت میں آئے تو علم رسول کا سودا کر لیتا ہے اور اگر بستر رسول پر سو جائے تو مرضی خدا کا سودا کر لیتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اور وہیں جب پھر نبی کے ساتھ ہی چلنے کا جب بچپن سے سلسلے کا آغاز ہو جاتا ہے, وہیں اسلام میں بھی سب سے پہلے کہ کھڑے ہونا ایک معصوم بچے کا, میں چاہوں گی اس پہ ذرا خلاصہ دعوت ذوالعشیرہ اسلام کی سب سے پہلی دعوت ذوالعشیرہ, جس میں مولا علی علیہ السلام جو ہے کس طرح سے نبی کی مدد کا اعلان کر رہے ہیں. اور آپ کو اگر میں اس انداز سے جملہ بیان کروں کہ جب مولا علی علیہ السلام کے سامنے بہت سارے لوگ موجود تھے اور خود رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو دعوت پر مدعو کیا تھا, تو اس وقت جب بہت سارے اس وقت کے نام گرامی اور اسلام کے بڑے بڑے نام بھی تھے اور کفار بھی کچھ موجود تھے, اور جب رسول خدا بار بار یہ ارشاد فرماتے تھے کہ تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے, میں اللہ کا آخری نبی ہوں, میں قرآن کا پیغام لے کے آ رہا ہوں, میں خدا کی کتاب کا پیغام لے کے آ رہا ہوں اور میں خدا کی تعلیمات بیان کرنے کے لیے آ رہا ہوں, تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے, تم میں سے ہے جو میرا کوئی وصی بنے. تو وہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ اس وقت پورا مجمع جو ہے وہ خاموش بیٹھا رہتا تھا, لیکن اس مجمع میں ایک بچہ کھڑا ہوتا تھا اور وہ کھڑا ہو کے کہتا تھا اے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو, میں آپ کی مدد کروں گا. مولا علی علیہ السلام کا جملہ سنیں کہ میں آپ کی مدد کروں گا, میں آپ کی نصرت کروں گا, میں آپ کا مددگار بنوں گا. تو اللہ کے نبی نے ایک اور موقع دیا, کیونکہ اللہ کے نبی یہ اعلان کرنا چاہ رہے تھے کہ کوئی وہاں پر بیٹھے ہوئے کفار یا وہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ یہ نہ سوچیں کہ فقط اللہ کے نبی نے ایک موقع دیا اور دوسرا موقع نہ دیا. اللہ کے نبی نے پھر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے اور اسلام کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے میرا ساتھ دے. تاریخ نے لکھا کہ کوئی نہ کھڑا ہوا, فقط مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کی مدد کروں گا, میں آپ کی نصرت کروں گا. تو یہاں پر ایک جملہ بڑا اچھا کسی نے بیان کیا کہ اسلام کی تاریخ, اگر آپ جملہ محسوس کریں تھوڑا سا, اور میرا تو یہ کیونکہ میرے اندر تو ولایت علی ابن ابی طالب موجود ہے اور ہم تو اطیع اللہ و اطیع رسول کے ماننے والے ہیں, اور جہاں پر مولا علی علیہ السلام کا ذکر آ جائے وہاں پر ہم اس بات کو کیسے رد کر سکتے ہیں کہ جہاں پر بار بار مولا علی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کی مدد کروں گا, میں آپ کی نصرت کروں گا, میں آپ کا مددگار بنوں گا, تو معلوم ہوا کہ اسلام کی تاریخ مدد سے شروع نہیں ہوتی, اسلام کی تاریخ یا علی مدد سے شروع ہوتی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. وہیں پر ہمارے ناظرین جب دیکھ رہے ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں بت گرانے کی, اسلام کی بات آ گئی, وہیں پر بازوئے رسالت پہ ہم نے دیکھا
تو وہ بھی ایک بڑی شان ہے. میں چاہوں گی اس میں بڑا خلاصہ کیونکہ کریں کہ کس طرح سے کہ جہاں رسالت ہے وہیں پر ساتھ ساتھ علی ہیں. دیکھیے فتح مکہ کے موقع پر فقط فتح مکہ کا اعلان نہیں ہو رہا بلکہ بت شکن کا بھی اعلان ہو رہا ہے. اور فتح مکہ میں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر موجود تھا. لیکن اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس یہ اس وقت تلوار بھی موجود ہے, تمہارے پاس لڑنے کا سامان بھی موجود ہے, لیکن ہمیں جو یہ جنگ جیتنی ہے یہ ہمیں جنگ تلوار سے نہیں جیتنی, ہم نے اپنی رفتار سے جیتنی ہے, ہم نے اپنی گفتار سے جیتنی ہے, ہم نے اپنے کلام سے جیتنی ہے. اور مولا علی علیہ السلام, اگر میں یہ جملہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں کہ 10,000 کا لشکر تھا اور اس لشکر کے سپہ سالار کون تھے؟ سپہ سالار تو یقینی طور پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, لیکن آپ نے جو اپنی فوج کا کمانڈر منتخب کیا تھا اس کا نام حضرت علی ابن ابی طالب ہے. کہ مولا علی علیہ السلام اس فوج کے کمانڈر ہیں اور مولا علی علیہ السلام اس انداز سے مکے میں داخل ہوئے. اور آپ کا جو سوال کہ بت شکن ہیں, جب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو مولا علی بھی اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو گراتے جاتے ہیں. اور وہ بت, اگر آپ جملہ محسوس کریں کہ رسول خدا بتوں کو گراتے جاتے ہیں اور وہ بت مولا علی علیہ السلام کے قدموں میں گرتے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ وہ بت مولا علی علیہ السلام کے قدموں میں گرتے جاتے ہیں اور مولا علی علیہ السلام اپنی اس تلوار سے ان بتوں کے ٹکڑے کرتے جاتے ہیں. اور ایک اور بت تھا حبل, جو سب سے بڑا بت تھا اور وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر تھا. اب آپ دیکھیے کہ کیا منظر تھا کہ اس وقت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علی تم میرے دوش پر سوار ہو جاؤ, تم میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ. تو اس انداز سے مولا علی علیہ السلام جو ہے رسول خدا کے کاندھوں پر سوار ہوئے. اور اگر میں جملوں کو اور بہتر کروں کہ مولا علی علیہ السلام فقط رسول کے کاندھوں پہ سوار نہیں ہوئے بلکہ امامت نبوت کے کاندھوں پہ سوار ہو رہی ہے. اور اس انداز سے مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ یعنی کہ امامت رسول خدا کے کندھوں پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کی چھت پر پہنچی. اور آپ یہ جملہ محسوس کریں کہ مولا علی علیہ السلام خانہ کعبہ کی چھت پر گئے اور رسول خدا کی کاندھوں سے خانہ کعبہ کی چھت بہت اونچی ہے. اگر آپ دیکھیں تو خانہ کعبہ کا فاصلہ بہت اونچا فاصلہ ہے, لیکن مولا علی علیہ السلام خانہ کعبہ پر چڑھنے کے بعد اور بت گرانے کے بعد بآسانی نیچے آ گئے. تو آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا, اے اللہ کے نبی یہ خانہ کعبہ کی بلندی اتنی زیادہ ہے اور میں اس بلندی سے اتنی آسانی سے نیچے کیسے آ گیا؟ تو اس وقت بھی اللہ کے نبی کو مولا علی علیہ السلام کے فضائل کا جوش آیا اور آپ نے ارشاد فرمایا علی تم نبوت کے کاندھوں پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کی چھت پر گئے تھے اور تمہیں واپس جبرائیل نے زمین پر اتارا ہے. یعنی کہ فقط جبرائیل نے نہیں اتارا, وہ اللہ نے اتارا ہے. اللہ مددگار اس وقت مولا علی علیہ السلام کا بن گیا اور اللہ نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ مولا علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی دیوار سے نیچے اتارا جائے اور اس انداز سے آپ بت شکن بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہیں پر ہم ذکر کرتے ہیں بہادری کا, شجاعت کا, جو وہ بچپن سے سلسلے کا آغاز ہو گیا, فاتح خیبر. اور اگر بات غزوات کی ہو اور وہ ذکر نہ کیا جائے ایسا ہو نہیں سکتا. روشنی فرمائیے. جی فاتح خیبر میں ظاہری بات ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا کیا کہنا کہ مولا علی علیہ السلام تو جس انداز سے جنگ فرماتے تھے وہ دشمن پر ہیبت طاری کر دیتی تھی. اور جہاں پر مرحب حارث انتر کی بات آ رہی ہے, جہاں پر ذوالفقار کی بات آ رہی ہے, یا جہاں پر مولا علی علیہ السلام کے کمالات کی بات آ رہی ہے, آپ نے جو بات فرمائی مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے, تو ہر سپاہی, شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی مولا علی کی جنگوں پہ. میں کہہ رہا ہوں کہ جب 1965 کی جنگ ہوئی تو شاعر نے لکھا کہ ہر سپاہی لڑ رہا تھا شان حیدر کی طرح, ہر سپاہی لڑ رہا تھا شان حیدر کی طرح, اور ٹینک اڑ رہے تھے ہوا میں باب خیبر کی طرح, اور ہر ایک تلوار سے آتی تھی یہ پکار بار بار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یعنی کہ مولا علی علیہ السلام کس انداز سے جو ہے وہ جنگ فرماتے تھے, اور مولا علی علیہ السلام اس انداز سے جنگ فرماتے تھے کہ آپ کے دشمنوں پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی. اور مرحب حارث انتر کی جہاں تک بات آ رہی ہے تو ان کی ماں نے ان کو حکم دیا تھا کہ بیٹا تم نے سب سے جنگ کرنی ہے, تم نے سب سے لڑنا ہے, لیکن اگر تمہارے مقابلے میں کوئی حیدر آ جائے تو اس سے نہ لڑنا, اس سے جنگ نہ کرنا, اگر تم اس سے جنگ کرو گے تو تم قتل کر دیے جاؤ گے. تو یہی وجہ تھی کہ جب مولا علی علیہ السلام اس مشرکوں کے سامنے آئے تو اس وقت مولا علی علیہ السلام, ایسے ہم جب بھی اپنا تعارف کرواتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے والد محترم کا نام ساتھ لگاتے ہیں,
ہیں. لیکن مولا علی علیہ السلام جب اس جنگ میں آئے تو مولا علی علیہ السلام چاہتے تھے کہ دشمن کو اس کی ماں کی جو آخری بات ہے وہ یاد آ جائے, ماں کی وصیت یاد آ جائے. تو مولا علی علیہ السلام نے دشمنوں کے سامنے یہ کہا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا. اور اس انداز سے مولا علی علیہ السلام نے وار کیا اور خیبر کو فتح کیا. اور مولا علی علیہ السلام کی جنگوں کے بارے میں تو میرے ذہن میں فقط ایک جملہ یہ بھی آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام تو ہمیشہ جب بھی جنگ کرتے تھے تو مولا علی علیہ السلام نے کبھی بھی دشمن کو اپنا دشمن نہیں سمجھا, بلکہ آپ نے دشمن کو خدا کا دشمن سمجھا. اور جب بھی آپ نے وار کیا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دشمن ہے, بلکہ آپ نے یہ سوچا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے. اور میں اس میں ایک لہجے میں یہ روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ جب ایک مرتبہ ایک دشمن مولا علی علیہ السلام سے مقابلہ کر رہا تھا اور مولا علی علیہ السلام اس دشمن کے سینے پر سوار ہوئے, تو ایک مرتبہ اس دشمن نے گستاخی کی اور اپنا لعاب مولا علی علیہ السلام کی طرف روانہ کیا. تو مولا علی علیہ السلام فوراً اس کے سینے سے کھڑے ہو گئے. تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا, اور اس بندے نے بھی یہ بات کہی, اس نے کہا کہ یا علی آپ میرے سینے پر سوار تھے, تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی, آپ چاہتے تو مجھے قتل کر دیتے, مولا مجھے قتل کیوں نہیں کرتے, آپ مجھے یا علی قتل کیوں نہیں کرتے. تو مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ تو نے جو یہ عمل کیا, یعنی کہ اپنا لعاب میری طرف روانہ کیا, اس عمل سے پہلے تو خدا کا دشمن تھا, لیکن اس عمل کے بعد اب تو براہ راست میرا دشمن ہو گیا. اور علی نہیں چاہتا کہ اپنے دشمن کو ہلاک کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہیں جب بات ہو رہی ہے, ہم نے غزوات کی بات کی اور آپ ہی کی بات میں کہ جب ذوالفقار نام آ جاتا ہے تو ذوالفقار کیسے اتاری گئی علی علیہ السلام کے لیے, اس پر بیان فرمائیں. دیکھیے جی, ذوالفقار یہ تو مدد خدا کی طرف سے مدد تھی, اور یہ مدد جو ہے اس انداز سے, کیونکہ جو خدا کی خدائی کی مدد کرے, یعنی خدائی کسے کہتے ہیں, ہم اور آپ خدا کی خدائی ہیں, جو خدا کی خدائی کی مدد کرے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں, اور علی ابن ابی طالب کی جو مدد کرے اسے خدا کہتے ہیں. تو اس انداز سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ذوالفقار لے کر اترے. اور مختلف روایات میں یہ بات ہے کہ تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ اس تلوار کے وار پر, اس تلوار پر فقط مولا علی علیہ السلام خوش نہیں ہو رہے تھے, فقط اللہ کے نبی خوش نہیں ہو رہے تھے اس تلوار پہ, بلکہ اس تلوار کے وار پہ خدا بھی خوش ہو رہا تھا. اور کیا کہنے, ایک کتاب میں یہ جملہ میں نے پڑھا اور میں چاہتا ہوں کہ وہ جملہ یہاں پر بھی میں بیان کروں کہ جہاں پر مولا علی علیہ السلام ذوالفقار سے وار کر رہے ہیں, یا جہاں پر مولا علی علیہ السلام تلوار سے وار کر رہے ہیں, تو وہاں پر تو خدا بھی خوش ہو رہا ہے, خدا کا نبی بھی خوش ہو رہا ہے. تو کیا کہنے اس علی ابن ابی طالب کے کہ جو میدان جنگ کو بھی قصیدے کی محفل بنا دیتا. بے شک بے شک بے شک. وہیں پر جب نام آتا ہے نا, ذکر آتا ہے کہ بات میں ہی کہ میری ماں نے میرا نام حیدر قرار رکھا, وہیں پر ہم ناموں پر بھی کرتے ہیں روشنی ڈالیں آپ کچھ, کہ اسد نام ہے, بوتراب ہے, بے شمار چیزیں, اور جہاں تک ہم ناظرین تک پہنچانا چاہیں تو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. بے شک ہے, صحیح, ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. کہ علی کے نام کے معنی بلندی کے ہیں جی, اور اللہ کا بھی جو ہے وہ ایک نام علی ہے. اور جہاں تک میں یہ بات آپ کے سامنے ہدیہ کروں کہ مولا علی علیہ السلام کے نام علی اس لیے ہے کیونکہ آپ کا جو فقط نام بلندی نہیں ہے, بلکہ آپ کا پورا وجود ہی بلندی پر جو ہے موجود ہے. اور مولا علی علیہ السلام سے محبت کرنا بھی ایک بلندی کی نشانی ہے, یعنی کہ مولا علی علیہ السلام کا نام بلندی کی علامت ہے. اور جو ذکر علی علیہ السلام منعقد کرتے ہیں یا جو ذکر علی علیہ السلام برپا کرتے ہیں وہ بھی بلندی کے درجے پر فائز ہوتے ہیں. اور خود جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ مولا علی علیہ السلام کے جن کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے. تو اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر قرآن مجید کا کیا مقام اور مرتبہ ہے, لیکن اگر ہم قرآن مجید, جب تک قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں اس عبادت کا ثواب نہیں ملے گا. لیکن کیا کمال ہے مولا علی علیہ السلام کے وجود کا اور ان کے نام کا کہ ہم یہاں پر علی علی کا تذکرہ کر رہے ہیں, تو یہ عبادت میں شامل ہو رہا ہے. اور یہ فقط ہم اور آپ بیان نہیں کر رہے, یہ تو خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عائشہ سے بھی ارشاد فرمایا, اور باقی خلفائے راشدین سے بھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا, اور باقی اصحاب رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے, علی کی محبت عبادت ہے, علی کو دیکھنا عبادت ہے. تو دیکھیے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, جب مولا رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی کو دیکھنا عبادت ہے, تو کسی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ جب مولا علی علیہ السلام کا ظاہری وجود اس دنیا میں موجود نہیں ہوگا اور ہم علی کو نہیں دیکھ سکیں گے, تو آپ نے جواب دیا کہ مولا علی علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے.
بے شک بے تو شک پوچھنے والے نے سوال کیا کہ اگر مولا علی علیہ السلام کے ذکر پر پابندی لگا دی جائے معاذ اللہ، یا اگر مولا علی علیہ السلام کا ذکر جو ہے لوگوں کے لیے مشکلات بن جائے، تو اس وقت ہم اس عبادت کا حصہ کیسے بنے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے. یعنی کہ اگر ہم ذکر علی کر رہے ہیں تو اس عبادت میں شامل ہو رہے ہیں، اگر ہم نام علی لکھ رہے ہیں تو اس عبادت میں شامل ہو رہے ہیں، اور اگر ہم سب سے بڑھ کر یہ کسی ایک مسلک کا مولا علی علیہ السلام کی محبت کسی ایک مسلک کی میراث نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ تو انسانیت کے لیے ہے. دیکھیے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ نبی بن کر آئے. اس طرح مولا علی علیہ السلام، جب اللہ کے نبی نے یہ صدا بلند کی تھی من کنتو مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو اب جو بھی نبی کو اپنا مولا مانتا ہے اس کو علی کو اپنا مولا تسلیم کرنا پڑے گا. اور مولا علی علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان کے عہدے پر فائز ہوں، یا آپ شیعہ ہوں یا آپ سنی ہوں، بلکہ مولا علی علیہ السلام کی محبت دل میں رکھنا جو وہ انسان کو انسان بناتی ہے. اور میں ایک شعر بھی بڑا اچھا کسی شاعر نے بڑا اچھا لکھا تھا، ہندو شاعر نے، اور اس نے جب واقعہ کربلا پڑھا تھا اور اس نے واقعہ کربلا کی تاریخ پڑھی تھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ جب سے سنی ہے میں نے داستان کربلا، جب سے سنی ہے میں نے داستان کربلا، میں تو ہندو رہا آنکھیں حسینی ہو گئیں. تو معلوم کیا ہوا کہ مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے، یا مولا علی علیہ السلام کی نام کو سمجھنے کے لیے، یا اس بلندی کو سمجھنے کے لیے، یا مولا علی علیہ السلام کی کرامات کو سمجھنے کے لیے کسی ایک مسلک کی میراث میں ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان کا انسان ہونا سب سے پہلے ضروری ہے. بے شک بے شک. اور یہ ذکر جتنا کیا جائے وہ کم ہے. طاہا غازی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے التماس کروں گی، بسم اللہ کیجیے. آج وقت شہادت مولا کائنات علیہ السلام اسی کے مناسبت سے جی بسم اللہ بسم اللہ. جب وصیت میری شبنا بھلانا بیٹا، یہ وصیت میری شبنا بھلانا بیٹا، یہ وصیت میری شبنا بھلانا بیٹا، ہے حوالے تیرے اب میرا گھرانہ بیٹا، اور ایک ہی ضرب ارے ابن ملجم نے مجھے ایک ہی ضربت ماری، ارے ابن ملجم نے مجھے ایک ہی ضربت ماری، ایک ہی ضرب فقط اس کو لگانا بیٹا، یہ وصیت میری شبنا بھلانا بیٹا، اور آج سے تیرے حوالے ہے یتیم کوفہ، آج سے تیرے حوالے ہے یتیم کوفہ، اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلانا بیٹا، یہ وصیت میری شبنا بھلانا بیٹا، اور 4 تابوت میرے گھر سے نکالے جائے، اور 4 تابوت میرے گھر سے
نکالی جائے، بات یہ غیر کل کی نہ بتانا بیٹا ہے، یہ وصیت میری شبر نہ بھلانا بیٹا۔ اور پیاس لگتی ہے بہت غازی میری سرور کو، ارے پیاس لگتی ہے میری غازی بہت سرور کو، جب بھی پیاسا ہو اسے پانی پلانا بیٹا ہے۔ اور اے رجل ہو گئے خاموش علی یہ کہہ کر، اے رجل ہو گئے خاموش علی یہ کہہ کر، میرے مرنے پہ نہیں آنسو بہانا بیٹا ہے، یہ وصیت میری شبر نہ بھلانا بیٹا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان، ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ فیض رمضان، فیض رمضان،